سورہ الکہف آیات نمبر 27۔ تیئیس شروع کریں گے، 27۔ ہاں 27 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ صدق اللہ المولانا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اور ان کو پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کتاب میں آپ کے رب کی طرف سے، اور اس کا فرمان کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی نہیں ملنے والی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، اور اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت، یریدون وجہہ، اور وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیریے، ترید زینۃ الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، دنیا کی یعنی زینت چاہتے ہیں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور ان لوگوں کی اطاعت نہ کیجیے جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہیں عن ذکرنا، واتبع ہوا، اور جنہوں نے پیچھا کیا اپنی خواہشات کا، وکان امرہ فرطا، اور وہ اپنے معاملات میں انتہا کو پہنچے۔ وقل الحق من ربکم، اور کہہ دیجیے کہ حق تو میرے رب کی طرف سے ہے، حق تو تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن شاء فلیؤمن، تو جو چاہے وہ ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے تو وہ کفر کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے جو لپٹ ہے، جس کی جو لو ہے وہ انہیں گھیر لے گی، جس کے شعلے ہیں وہ انہیں گھیر لیں گے۔ وَإِذْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جب یہ پانی مانگیں گے تو انہیں مہل دیا جائے گا۔ مہل کا ایک مطلب ہوتا ہے تیل کی تلچھٹ، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے اس کا یہ لاوا جانتے ہیں نا، آتش فشاں جب پھٹتا ہے تو اس سے ایک سیال نکلتا ہے جس میں آگ ہوتی ہے، اور اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے جو پگھلی ہوئی کوئی بھی دھات، تو اسے مہل کہتے ہیں۔ تو یعنی اور ظاہر یہ تینوں چیزیں ان میں کیا مشترک ہے، یہ گرم ہوں گی، سخت کھول رہی ہوں گی، تو کھولتا ہوا پانی یا کھولتا ہوا کوئی مایا سیال انہیں دیا جائے گا پینے کے لیے۔ یشوی الوجوہ، جو بھون ڈالے گا ان کے چہروں کو۔ بئس الشراب، تو کیا ہی برا پینا ہے، وساءت مرتفقہ، اور کتنا ہی برا آرام کی جگہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ان لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے جس نے نیک کام کیا۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں ہمیشہ کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں پہنائے جائیں گے وہاں کنگن سونے کے۔ ویلبسون، اور انہیں پہنایا جائے گا ثیابا کپڑے، خضر سبز رنگ کے، من سندس باریک ریشم، و استبرق، اور گاڑے ریشم کے۔ ان دو کوالٹیاں ہوں گی ریشم کی، ایک ہوگی باریک اور ایک ہوگی موٹی، سندس جو باریک ہے، اور استبرق جس کے دو تہیں ہوں۔
متقین فیہا علی الارائک، وہاں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نعمت ثواب، کیا ہی خوب بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی خوب ٹھہرنے کی جگہ ہے، آرام کرنے کی جگہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اب ان کے سامنے مثال بیان کیجئے دو لوگوں کی، دو مردوں کی، جعلنا لأحدهما جنتین، ان میں سے ایک کے لیے دو باغ تھے، من اعناب، انگور کے، وحففناہما بنخل، اور اس کی ارد گرد باڑ لگی ہوئی تھی کھجور کے درختوں کی، وجعلنا بینہما ضرعا، اور ان کے درمیان کھیتی کے لیے زمین کاشت کے لیے بھی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ دونوں جو باغ تھے یہ برابر ہوتے تھے، پھل لاتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور کبھی بھی ان کی جو فصل ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان کے بیچوں بیچ ایک نہر بھی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے جاری کرا دی تھی۔ وکان لہ ثمر، اور اس کو پھل لگا، فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو وہ اپنے پڑوسی سے کہتا ہے جبکہ وہ اسے گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور زور میں اور جتھے میں بھی تم سے زیادہ ہوں۔ ودخل جنتہ، اور پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں، وہو ظالم لنفسہ، کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا، یعنی غرور اور تکبر میں مبتلا تھا۔ قال ما اظن ان تبید هذا ابدا، اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں خیال کہ کبھی اس باغ کو، میرے ان باغات کو کبھی زوال آئے گا، کبھی یہ خراب ہوگا۔ وما اظن الساعة قائمہ، اور مجھے نہیں یقین کہ وہ قیامت آنے والی ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے وہاں بھی ایسے ہی اچھا رہنے کو ملے گا۔ یعنی اس کا یہ خیال تھا کہ پہلے تو مرنا ہی نہیں ہے، پہلے تو جانا ہی نہیں ہے، لیکن اگر میں گیا تو وہاں بھی جس اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو گویا میں کوئی نیکوکار ہوں، اس کو کوئی میری ادا پسند آئی ہے تو وہاں بھی مجھے دے دے گا، یعنی وہ اس غرے میں مبتلا تھا۔ قال له صاحبہ، تو اس کے جو پڑوسی ہے، جو اس کے دوست ہے، اس نے اسے کہا، وہو یحاورہ، جب وہ اسے بات کر رہا تھا، اکفرت، کیا تو نے کفر کیا، بالذی خلقک، اس ذات کی ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، اور پھر تجھے پورا کا پورا انسان بنا دیا۔ یعنی انسانیت کی ابتدا تو مٹی سے ہوئی ہے، پھر اس کا تسلسل اللہ نے برقرار رکھا ہے ایک حقیر سی بوند سے، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک پورا انسان بناتا ہے۔ لیکن هو اللہ، وہ اللہ ہے، ربی، جو میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا، اور ایسا کیوں نہ ہوا، اس دخلت جنتک، جب تو داخل ہوتا اپنے باغ میں، قلت ما شاء اللہ، تو کہتا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، لا قوت الا باللہ، طاقت نہیں کسی اور میں سوائے اللہ کے، ان ترانی انا اقل منک مالا ولدا، کیا تو یہ دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں، فعسى ربی، تو امید رکھتا ہوں کہ میرا رب، ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ تیری اس جنت سے بہتر مجھے جنت دے دے گا، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیری اس جنت پر ایک آفت بھیج دے گا، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، اور جب تو صبح کرے گا تو سعیداً مٹی کو کہتے ہیں، زلقا ہموار، چٹیل، بنجر زمین، تو یہ ایک مٹی ہوگی اور ہموار، چٹیل، بنجر ہوگی، یہ باغ واغ نہیں ہوں گے اگر اللہ نے چاہا۔ او یصبح ماؤها غورا، یا جب تو صبح ہوگی تو اس کا پانی، جو نہریں ہیں وہ خشک ہو گئی ہوں گی، فلن تستطیع له طلبا، اور پھر تو اپنے زور سے پانی نکالنے والا نہیں ہے، اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور وہ احیط بشیء کہتے ہیں کسی چیز کو لے لینا، ختم کر دینا، تو اور وہ جو اس کے پھل ہیں ان کو سمیٹ لے گا، لے لے گا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور تو ہاتھ ملتا رہ جائے گا جو کچھ تو نے اس پر لگایا تھا، یعنی خرچ کیا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ جب وہ صبح ہوئی نا تو وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا کہ میں نے جو اس پر خرچ کیا تھا وہ سارا کا سارا ضائع ہو گیا ہے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتیوں کے بل گری ہوئی تھی،
وہ جو انگور کی بیلیں تھی نا، اس کے لیے اس نے چھتیاں بنائی ہوئی تھیں، تو وہ گر چکی تھی نیچے، اور وہ باغ جو ہے سارا کا سارا تہس نہس ہو چکا تھا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور وہ کہتا ہے کہ کاش لم اشرک بربی احدا، کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کر سکتی اللہ کے مقابلے میں۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی خود وہ اپنی مدد کرنے پہ قادر تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ کارساز تو صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، ولایت اللہ ہی کے لیے حق ثابت ہو گئی۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اسی میں بہتر انعام ہے اور اسی میں بہتر انجام ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مثال بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ ہم نے پانی نازل کیا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، اور اس سے خوب گھنی ہو گئی زمین کی پیداوار۔ اختلاط یعنی اتنی گھنی ہو گئی کہ ایک دوسرے کے اندر گھسنے لگ گئی۔ جب گھنا باغ ہوتا ہے نا، تو اس کے جو درختوں کی شاخیں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، یا جو پودے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر، تو یہ گھنے ہونے کی علامت ہے۔ تو فرمایا کہ زمین کی پیداوار اتنی گھنی ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو گئی، اختلاط آپس میں ان کا ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ چورا چورا ہو گئی، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور ہوا میں اڑنے لگ گئی۔ جو بھی کھیتی ہوتی ہے نا، اس پر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ بالکل کلائمیکس پہ آتی ہے، سرسبز ہوتی ہے، پھر وہی وہ زرد پڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا خزاں میں تو سارے جو درختوں کے پتے ہیں وہ زرد پڑ جاتے ہیں، اور زرد پڑنے کے بعد وہی پتے زمین پر جھڑ جاتے ہیں، اور وہ جب زمین پر جھڑ جاتے ہیں تو قدموں کے نیچے آتے ہیں تو ان کے چورا بن جاتے ہیں، اور پھر جب ہوا آتی ہے تو اسے لے اڑتی ہے، تو اسے حشیمن کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ سائیکل ہے کہ یہ کھیتی پھلتی پھولتی ہے، لیکن بالآخر یہ زرد ہو جاتی ہے، پھر یہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ تمہاری یہ زندگی جس کے چکا چوند تمہیں نظر آ رہے ہیں، اس نے زرد پڑ جانا ہے، اور جب یہ زرد پڑ جائے گی تو پھر یہ چورا چورا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نہ تم رہو گے نہ تمہاری یہ کھیتیاں رہیں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو یہ جو مال ہے اور یہ جو بیٹے ہیں یہ دنیا کی زینت ہیں۔ یہ بھی اسی طرح کھیتی ہے، ایک وقت آتا ہے یہ زرد پڑ جائے گی۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، باقی رہنے والی کیا چیزیں؟ وہ تمہاری نیکیاں ہیں۔ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ، جو تمہارے رب کے ہاں موجود ہیں۔ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا، بدلے کے حوالے سے، وَخَيْرٌ عَمَلًا، اور توقع اور امید کے حوالے سے بھی وہ بہتر ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم چلا دیں گے پہاڑ، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِضَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین کھلا ایک چٹیل میدان ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم ان سب کو گھیر کے لے آئیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کوئی ہم سے چھوٹ نہ پائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے صف در صف۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ یقیناً تم پہنچے ہماری طرف جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، لیکن تمہارے ذہن میں خیال یہ تھا کہ ہمارا یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور ہر مجرم ڈر رہا ہوگا کہ اس کتاب میں تو میرے خلاف گواہی ہے، تو یہ کھل گئی تو میرا تو کام ہو گیا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا وَيْلَتَنَا، اے ہماری خرابی، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کیسی کتاب ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، ہر چیز کو اس میں لکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہوں گے وہ سارے کو حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا،
ففسق عن امر ربه، تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، تو تم کیا اسے اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو، من دونی، میرے مقابلے میں، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، تو کیا ہی بہت ہی برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں آسمان اور زمین بنا رہا تھا تو میں نے ان کو بلایا نہیں تھا یا وہاں موجود نہیں تھے. ولا خلق انفسہم، اور نہ جب ان کو بنا رہا تھا تو اس وقت ان سے کوئی مشورہ لیا تھا. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی ان گمراہوں کو میں نے اپنا مددگار بنایا تھا. تو پھر کیسے یہ میرے شریک ہو سکتے ہیں؟ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي، اور جب اس دن وہ اللہ کہے گا کہ بلاؤ میرے ان شریکوں کو، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں. فدعوہم، تو وہ انہیں پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، تو وہ جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ان کے شریکوں کے درمیان ایک آگ کا گڑھا ہوگا جس کو یہ دونوں پانٹ نہ سکیں گے. ورأى المجرمون النار، اور مجرم آگ کو دیکھ لیں گے. فظنوا انہم مواقعوها، تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب اس میں یہ گرنے والے ہیں. ولم یجدوا عنها مصرفا، اور وہ اس سے کوئی راستہ ہٹنے والا نہیں پا سکیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، اور اس قرآن میں ہم نے پھیر پھیر کر بار بار مثالیں بیان کر دی ہیں. من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور لیکن انسان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جھگڑالو ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور لوگوں کو کس چیز نے روکا ہے، أَن يُؤْمِنُوا، کہ وہ ایمان لائیں، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ کیوں استغفار نہیں کرتے اپنے رب کے سامنے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، سوائے اس کے کہ وہ انتظار میں ہیں اس سنت کے جو ہم نے پہلوں پر لے کے آئے تھے، یعنی عذاب. او یأتیہم العذاب قبلا، یا ان پر سامنے سے عذاب آ جائے. وما نرسل المرسلین، اور ہم نے نہیں بھیجے رسول، الا مبشرین و منذرین، سوائے اس کے کہ وہ خوشخبری دینے والے تھے، ڈرانے والے تھے. ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں باطل کے ساتھ، باطل کو ہتھیار بنا کر. لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس سے نیچا دکھائیں حق کو. واتخذوا آیاتی، اور وہ بناتے ہیں میری نشانیوں کو. وما انذروا، اور جو میں نے ڈرایا، یعنی کلام جس کے ذریعے ہدوا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی میری آیات اور میری انذار کا مذاق اڑاتے ہیں. ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے یاد دلایا جاتا ہے اللہ کی نشانیاں دے کر. فاعرض عنہا، لیکن وہ منہ موڑتا ہے اس سے. ونسی ما قدمت یدا، اور بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کیا بھیج رہا ہے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے. ان یفقہوا، تو یہ نہیں سمجھ سکتے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، بوجھ ہے. وان تدعوہم الی الہدی، اور اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف. فلن یہتدوا اذا ابدا، تو یہ ہرگز بھی کبھی بھی تیری ہدایت کی راہ پر نہیں آنے والے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اور اگر وہ پکڑ لے ان کو ان کے اعمال کے نتیجے میں. لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اور جلدی لے آئے ان پر عذاب. بَل لَهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، لیکن اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ آئے گا تو پھر یہ اپنی جگہ سے سرک نہیں سکیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کا ایک وعدہ ہمارے پاس مقرر تھا پہلے سے. وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اب حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا وہ جو واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ بہت اہم قصہ ہے اور بڑے غور کے لائق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ملکوت السماوات، یہ نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ عالم امر کی بعض چیزیں دکھاتا ہے. یہی حضرت ابراہیم کو بھی دکھائیں، یہی حضرت موسیٰ کو بھی دکھائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کے موقع پہ دکھائیں. تو یہ عالم امر کی، جہاں اس دنیا سے ماورا جو عالم امر ہے اس کی حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے.
تو یہ خضر کون ہے؟ اس کے بارے میں ان کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ نبی ہیں اور صاحب شریعت نبی تھے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور مخلوق فرشتہ ہے یا کوئی اور ہے، اور جن کو حضرت موسیٰ کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، لیکن بہرحال دنیاوی شریعت کے تابع نہیں تھے، اس لیے کہ ان کے جو بعض احکام تھے وہ شریعت کے واضح احکامات کی خلاف ورزی تھے اور عالم امر سے تعلق رکھتے تھے، اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِفَتَاهُ اپنے غلام سے، لَأَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا، میں نہ ہٹوں گا نہ رکوں گا یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں یا پھر میں مسلسل چلتا رہوں۔ حقب کہتے ہیں یہ عربی زبان میں 80 سال یا 100 سال، 80 سال یا 100 سال، 100 سال کے لیے ہم صدی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو 80 سال یا 100 سال کے لیے عربی میں حقب استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 100 سال بھی چلتا رہوں تو جب تک وہ جگہ نہ آ جائے میں نے چلتے رہنا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، پس جب وہ پہنچے اس دو دریاؤں کے سنگم پہ، نسیا حوتہما، تو اپنی مچھلی کو وہ دونوں بھول گئے۔ انہوں نے یعنی حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہوگا، وحی کی ہوگی کہ کوئی مچھلی لے جاؤ، اور وہ مچھلی جہاں دریا میں گر جائے تو وہ تمہاری ملاقات کی جگہ ہے۔ وہ مچھلی انہوں نے غلام کو دے دی اور اس کے ساتھ توشادان بھی تھا، تو غلام سے وہ مچھلی اس کے سامنے نکل گئی، لیکن اس کو وہ یہ بتانا یاد نہ رہا حضرت موسیٰ کو، اور وہ چلتا رہا۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، تو وہ بھول گیا اپنی مچھلی، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں، گویا سرنگ بنا لیا۔ فلما جاوزا، پس جب وہ آگے بڑھے، قال لفتاہ، تو حضرت موسیٰ اپنے اس غلام سے کہتے ہیں، آتنا غداءنا، ہمارا ناشتہ لے کے آؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، بہت تھک گئے ہیں ہم سفر کرتے کرتے۔ قال ارأیت، تو غلام گھبرا گیا، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم اس چٹان سے آگے گزرے، فانی نسیت الحوت، تو میں وہ مچھلی تو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور شیطان نے مجھے بلا دیا، ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر، وہ تو سمندر میں اس نے چھلانگ لگا دی، عجبا، عجیب طریقے سے۔ قال ذلک ما کنا نبغی، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہی تو ہمیں چاہیے تھا، وہی تو ہماری نشانی تھی۔ فارتد علی آثارہما، پھر وہ پلٹے اپنے قدموں کے نشانوں پر، قصصا، جو انہوں نے قدموں کے جو نشان تھے، فوجدا عبدا من عبادنا، پھر ان دونوں نے پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنی جناب سے اسے علم عطا کیا، یعنی وہ کوئی دنیاوی عالم نہیں تھے، انہیں علم لدنی حاصل تھا، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ان کو علم حاصل تھا۔ قال لہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تمہاری پیروی کر سکتا ہوں کہ تو مجھے وہ سکھائے جو اللہ نے تجھے سکھایا ہے ہدایت میں سے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، وکیف تصبر، اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو، علی ما لم تحط به خبرا، ایسی بات پر جس کی تمہیں خبر ہی نہ ہو، یعنی تم تو دنیاوی معاملات کے ایک خاص پیٹرن کے جو ہے وہ عادی ہو، شرعی احکام کے ایک خاص طرز کے تم عادی ہو، جب اس کے خلاف کوئی چیز دیکھو گے تم ضرور اعتراض کرو گے، تم سے اعتراض اور تمہارا اعتراض بنتا بھی ہے، لیکن میرا یہ یعنی میری شرط ہے کہ تم نے اعتراض نہیں کرنا اور میرے ساتھ چلنا۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، تو کہا اگر تم میری اتباع کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے سوال نہ کرنا، حتی احدث
لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود تمہیں وہ ساری بات نہ بتا دوں۔ فانطلقا، وہ چلے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ خرقہا، تو انہوں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ قال خرقتها لتغرق اہلها، تو حضرت موسیٰ نے اعتراض جڑ دیا کہ عجیب آدمی ہو، کشتی میں سوراخ کر رہے ہو تاکہ اس کے جو وہ ہیں وہ سارے ڈوب جائیں۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بہت ہی ایک ناگوار کام کیا ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں مجھے نہ پکڑنا، میں بھول گیا تھا۔ لا ترهقني في امر عسرا، اور میرے بارے میں زیادہ مشکل نہ اختیار کرو، میرے ساتھ یہ ذرا نرمی کرو۔ فانطلقا، پھر وہ آگے چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، کہ وہاں انہوں نے ایک نوجوان لڑکا دیکھا تو خضر نے اسے قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو حضرت موسیٰ پھر بھڑک اٹھے، کہا تو نے ایک نفس کو قتل کر دیا بغیر کسی حق کے۔ لقد جئت شیئا نکرا، تو نے ایک نامعقول کام کیا ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، تو وہ کہتے ہیں پھر کہ میں نے کہا نہیں تھا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں چلو آخری چانس دے دو، اب اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات کی تو پھر میرا اور تیرا راستہ الگ ہے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، اس لیے کہ تیرے پاس اب میرے یعنی اب مزید تیرے پاس عذر کی گنجائش نہیں رہے گی میری طرف سے۔ فانطلقا، بس وہ آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ وہ ایک قریہ میں ایک بستی میں آئے، استطعما اہلہا، اور انہوں نے وہاں لوگوں سے کہا ہمیں کھانا کھلاؤ۔ فابوا ان یضیفوہما، لیکن بستی والوں نے کہا ہم تمہیں کھانا نہیں کھلائیں گے، انکار کر دیا ان کی مہمان نوازی سے۔ فوجدا فیہا جدارا، پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا، یرید ان ینقض، جو گرا چاہتی تھی، بہت ہی خستہ حال تھی۔ فاقامہ، تو اس خضر نے اس دیوار کو درست کر دیا اور سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تو بڑے ہی بے ذوق لوگ ہیں، انہوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی، تو تم نے ان کی خدمت کی ہے تو تم اس پر مزدوری لے سکتے تھے ان سے۔ یہ مشورہ دیا، اعتراض نہیں کیا بلکہ مشورہ دیا۔ قال هذا فراق بینی و بینک، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان فراق ہے۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تجھے بتاتا ہوں حقیقت ان چیزوں کی جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ اما السفینہ، جہاں تک تعلق ہے اس کشتی کا، فکانت لمساکین، تو وہ چند غریب نوجوانوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو مزدوری کرتے تھے سمندر میں، فاردت ان اعیبها، اور میں نے چاہا کہ میں اس میں عیب لگا دوں، وکان وراءہم ملک، اس لیے کہ اس کے پار بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو چھین لیتا تھا ہر ایک کشتی کو، تو میں نے کہا کہ اس میں عیب لگا دوں تو بادشاہ کہے گا میں نے یہ عیب والی نہیں لینی، اور ان کا مزدوری چلتی رہے گی، اپنی مرمت کرا لیں گے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک وہ لڑکا ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، تو اس کے دونوں ماں باپ وہ مومنین تھے، ایمان والے تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ انہیں ذلیل کرے گا اپنے سرکشی سے اور کفر سے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا، تو تیرے رب نے ارادہ کیا کہ انہیں بدل دے اس سے بہتر، یعنی دوسرا بیٹا دے دے، زکاتً جو پاکیزہ ہو، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور زیادہ یعنی قریب ہو رحم کے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، تو وہ دو یتیم بچوں کی تھی، فی المدینہ، اس شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس میں اس کے نیچے ان کے لیے جو تھا وہ خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا والد بڑا نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تیرے رب نے ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ پہنچ جائیں جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور تب وہ نکالیں اپنا وہ خزانہ، رحمةً من ربک، تیرے رب کی طرف سے رحمت، وما فعلته عن امری،
اور یہ کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ حقیقت ہے ان چیزوں کی جو تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکا. اب اس میں دیکھیے ذرا چھوٹے سے 2-3 لطیف نکتے ہیں. جہاں وہ بیان کر رہے ہیں سفینہ کی یعنی کشتی کی، تو کیا کہتے ہیں کہ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا. سفینہ میں سوراخ کرنا یہ نیگیٹو کام ہے نا، منفی کام ہے، تو اس کی نسبت اللہ سے نہیں کر رہے کہ تیرے رب نے یہ ارادہ کیا، بلکہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ ارادہ کیا. خضر علیہ السلام نیگیٹو کام کا کی نسبت اپنے سے کر رہے. فَأَرَدْتُ، حالانکہ کر اللہ کے حکم سے رہے، لیکن استحیاء کی بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ کے اس کی وجہ سے اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا. ٹھیک ہے. اچھا وَأَمَّا الْغُلَامُ، جہاں تک لڑکے کو قتل کرنے کا ہے تو فرماتے ہیں کہ فَأَرَدْنَا، ہم دونوں نے ارادہ کیا. اب اس میں 2 کام ہوئے، ایک ہے لڑکے کا قتل اور ایک ہے اس کے بدلے میں دوسرا بیٹا دینا. تو لڑکے کا قتل اپنے اوپر لے رہے ہیں اور ان کو جو دوسرے بیٹا دینا ہے وہ اللہ کی طرف ڈال رہے ہیں. تو دونوں ضمیر استعمال کر دی. اور وَأَمَّا الْجِدَارُ، جو دیوار ہے تو فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، اس لیے کہ وہ پازیٹیو کام ہے تو وہ نسبت دے رہے ہیں کہ تیرے رب نے ارادہ کیا کہ ان کو دے دیا جائے. تو یہ اس میں ایک لطافت ہے. دوسری اس میں ایک اور لطیفہ بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو آخری بات ہے نا کہ جو وہ کسی بستی میں داخل ہوئے، قریہ لفظ استعمال ہوا اور مدینہ لفظ استعمال ہوا. اب قریہ کہتے ہیں چھوٹی بستی کو، مدینہ کہتے ہیں شہر کو. ایک تو اس کا یہ وہ ہے، لیکن ایک ہی بستی کے لیے ایک جگہ قریہ استعمال ہو رہا ہے پھر مدینہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس میں بھی ایک نکتہ ہے. اس میں نکتہ یہ ہے کہ قریہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جو سارے کے سارے ایک ہی مسلک کے ہوں، تو اس کو قریہ کہتے ہیں. اور مدینہ میں مختلف مسالک کے لوگ شامل ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے کھانا مانگا تو ان سب نے انکار کر دیا، تو کہا یہ قریہ ہے، اس لیے کہ ان سب کا ایک ہی مسلک تھا. لیکن جب اس دیوار کے بنانے کی بات آئی تو اس بستی میں 2 ایسے لوگ بھی تھے جن کے والد صالح تھے، اس لیے جب ان کی طرف اشارہ ہوا تو اسے مدینہ کہہ کر پکارا. یسألونک عن ذی القرنین، اور یہ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ بتاتا ہوں. یہ ذی القرنین کون ہے؟ قدیم مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سکندر اعظم کے متعلق ہے، لیکن بعض کی جو تحقیقات ہیں اور بعض کے جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایران کا جو بادشاہ تھا سائرس، جسے خورس کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں زیادہ امکان ہے کہ وہ ہو ذی القرنین. اور قرآن پاک نے اس میں 4 چیزیں بیان کی ہیں اس قصے میں. تو وہ چاروں کی چاروں زیادہ تر اس کی جو اپلیکیشن ہے، انطباق ہے، وہ خورس پر ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ذی القرنین استعمال کیے 2 سینگوں والا. تو جو ذی القرنین کا سکہ تھا یا اس کی جو سٹیمپ تھی نا، اس پر 2 سینگوں کے جانور کی ایک وہ تھی، یعنی سورس جو سائرس ہے خورس، اس کی جو سٹیمپ تھی، مہر تھی، اس پر 2 سینگوں والے جانور کی وہ تھی، شبیہ تھی، اس لیے اسے ذی القرنین کہا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بڑا بادشاہ تھا، مشرق اور مغرب تک اس کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھیں. اور تیسرا یہ کہ وہ خدا پرست تھا، عادل بادشاہ تھا. اور چوتھا یہ کہ اس کا جو ٹاکرا ہے یاجوج ماجوج سے ہوا، اس کی کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن امکان یہ ہے کہ یہ وہی ہوگا. تو فرمایا کہ ذی القرنین کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں.
انا مکننا له فی الارض، ہم نے اسے زمین میں بادشاہت بخشی، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اس کو ذرائع وسائل کی ہر چیز عطا کی، فاتبع سببا، تو اس نے اختیار کیے اسباب، اس نے وسائل مہیا کیے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، یعنی مغرب، اقصی مغرب تک پہنچا، وجدہا تغرب فی عین حمئہ، اور اس نے دیکھا کہ وہ سورج ایک گدلے پانی میں، ایک سیاہ پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ اگر آپ ابھی دیکھیں نا کسی سمندری ساحل سمندر پر سورج کے غروب ہونے کا مشاہدہ کریں، تو جب سورج کی ریفلیکشن پڑتی ہے تو وہ پانی وہ مٹیالہ سا نظر آتا ہے جس میں سورج غروب ہو رہا ہے، حالانکہ ہاں وہ یعنی سورج اس پانی میں نہیں غروب ہو رہا تھا، اسے ماورا جا رہا ہوتا ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہوتا ہے کہ سورج اس پانی کے اندر جا رہا ہے۔ تو اقصی مغرب میں اس نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ ایک مٹیالے اور گدلے پانی میں غروب ہو رہا ہے، ایک عین، ایک چشمے میں۔ ووجد عندها قوما، اور اس نے دیکھا وہاں پر اس نے پایا وہاں ایک قوم کو، قلنا یا ذا القرنین، تو ہم نے کہا اے ذا القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان اسے کہا کہ تیرا اختیار ہے، تو انہیں عذاب دے، انہیں تنگ کر، اور تیرا اختیار ہے تو ان سے اچھا جو ہے وہ سلوک کر۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، تو اس نے کہا اگر ان میں سے کسی نے ظلم کیا تو میں اسے عذاب دوں گا، ثم يرد الى ربه، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائے گا، فيعذبه عذابا نكرا، اور پھر وہ بھی انہیں ایک برا عذاب دے گا۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور جو ان میں سے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، فله جزاء الحسنى، تو اس کے لیے تو پھر اچھا بدلہ ہے، وسنقول له من امرنا يسرا، اور ہم اس سے نرمی سے پیش آئیں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک دوسرا جو سفر ہے اس کے لیے وسائل مہیا کیے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچ گیا، یعنی اقصی مشرق میں پہنچ گیا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے وہی کی گئی ہو، یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی وہ کرتا نا، اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں وقلنا، تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ وحی کی گئی، اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اسے اختیار دیا اسے آزمانے کے لیے، تو اس کے لیے وحی کی ضرورت نہیں ہے، اختیار تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دیتا ہے آزمانے کے لیے۔ تو کہاں پہنچا وہ؟ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی اقصی مشرق۔ وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اور وہاں انہوں نے دیکھا ایسی قوم جن کے پاس کوئی اوٹ نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی سے یعنی اپنے لیے کوئی ان کے پاس گھر نہیں ہے، چھتیں نہیں ہیں، خیمے نہیں ہیں، اسی طرح کھلے میدان میں پڑے ہوئے۔ كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، اور اس طرح ہم نے اس کو یعنی ہمارے قابو میں آ چکی تھی اس کے پاس کی ساری خبریں۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے تیسرا سفر اختیار کیا، اور اس کے لیے بھی اس نے ایکسپیڈیشن کی، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں شمال کی طرف پہنچا، ووجد من دونہما قوما، اور وہاں ایک ایسی قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو اس کی بات کو نہیں سمجھ رہی تھی، یعنی کوئی اور بولی بول رہی تھی، ان کی زبان مختلف تھی۔ قالوا یا ذا القرنین، پھر انہوں نے کوئی ترجمان مقرر کیا ہوگا یا کسی اشاروں کے نایوں میں اپنی بات سمجھائی ہوگی، تو کیا کہا؟ اے ذا القرنین ان یأجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج نے فساد مچایا ہوا ہے زمین میں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم تجھے ٹیکس دیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ تو ان کے اور ہمارے درمیان کوئی اوٹ اور دیوار بنا دے، کوئی بند باندھ دے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے جو تمہارے اس مال سے بہتر ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، ہاں تم مجھے مین پاور دو، تم مجھے افراد دو، اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک دیوار بنا دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، لا کر دو مجھے لوہے کے تختے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں لوہا اویلیبل تھا۔ حتی اذا ساوی بین الصدفین، یہاں تک کہ اس لوہے سے پاٹ دیا دونوں پہاڑوں کے درمیان کا جو خلا تھا وہ لوہے سے انہوں نے پاٹ دیا۔ قال انفخوا، تو اس نے کہا آگ جلاؤ۔
حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ سارا کا سارا جو لوہا ہے وہ آگ سے تپ کر بالکل یعنی وہ ہو گیا، کنکریٹ ہو گیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، پھر اس نے کہا لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا بھی ڈال دوں، یعنی ایک تو لوہے کو پگھلا کر آپس میں کنکریٹ کر دیا، پھر اس پر جو پگھلا ہوا تانبا ہے وہ بھی ڈال دیا۔ پھر کیا کہ فمستطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، تو اب وہ نہ اس کو چڑھ سکیں گے اور نہ اس کے اندر کوئی سوراخ کر سکیں گے۔ قال هذا رحمت من ربی، اور پھر اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی جعله دکا، اور جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ڈھانک کر چٹیل میدان بنا دے گا، یعنی اللہ کے علاوہ اب اسے کوئی توڑنے والا نہیں ہے، اتنا مضبوط بنا دیا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو، جب قیامت ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو چھوڑ دیں گے ایک دوسرے پر، یعنی اس کا اندازہ آپ ایسا لگائیں نا کہ اس وقت زمین کی آبادی 8 ارب ہے، تو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، تو اس وقت اگلے اور پچھلے ملا لے تو یہ تو کھربوں انسان ہوں گے، تو جب یہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوں گے تو کیا حال ہو جائے گا، یہ تو ایک دوسرے کے پر ہی چڑھ دوڑ رہے ہوں گے نا۔ آپ میں سے جو حج پہ گئے ہیں تو جب یہ جمعرات کا وقت ہوتا ہے اور سارے 20-25 لاکھ لوگ ایک ہی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو انسان انسان کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس قیامت کے دن انسان انسان کے اوپر چڑھا ہوگا، یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہوں گے، یعنی یموج ایک دوسرے پر جس طرح حملہ کرتے ہیں اس طرح ایک دوسرے پر وہ کریں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم ان کو جمع کر دیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم جہنم دکھلا دیں گے ان کافروں کو سامنے سے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، جن کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا ہماری نصیحت اور یاد سے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کیا جو لوگ کافر ہیں انہوں نے خیال کیا ہوا ہے أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي، کہ وہ بنائیں گے میرے بندوں کو، مِن دُونِ اولیاء، میرے مقابلے میں میرا شریک۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، تو میں نے کفار کی مہمان نوازی خوب تیار کی ہوئی ہے جہنم میں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ زیادہ گھاٹے والا کون ہے اعمال میں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ جن کی کوششیں اکارت گئیں، تباہ اور برباد ہو گئیں دنیا کی زندگی میں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اپنے تئیں یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ تو بڑے نیک کام کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو نیک کام کر رہے ہیں، لیکن ہے وہ گمراہ۔ تو یہ سب سے زیادہ ایک شخص تو ہے ہی گمراہ نا، لیکن ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں لیکن وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ گھاٹے والا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، تو ہم نے اکارت کر دیے ان کے اعمال، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو پھر یہ قیامت کے دن کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ تو جہنم ہے، بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے ہمارے آیات اور ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے جنتیں ہیں فردوس کی بطور مہمانی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور سے باہر نکلنے کے جی ان کا نہیں چاہے گا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر یہ سمندر یہ سیاہی بن جائیں اور اس سے لکھے جائیں میرے رب کی کلمات، میرے رب کی نشانیاں، لنفد البحر، کلمات کا مطلب آرڈرز بھی ہے، فرامین بھی ہیں، یعنی یہ سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور ان سے میرے رب کے فرامین لکھنے شروع کر دیے جائیں، اس کے کلمات لکھنے شروع کر دیے جائیں، لنفد البحر، تو یہ سمندر خشک ہو جائیں، قبل ان تنفذ کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تیرے رب کے فرامین ختم ہوں،
وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اتنے ہی سمندر اور بھی آ جائیں تو تب بھی پورے نہ ہو۔ اچھا ویسے یہ یعنی ہمیں شاید لگے کہ یہ کیسے ہے، دیکھیں اس وقت 8 ارب انسان ہے، اچھا یہ ایک مخلوق ہے، اس طرح کی 2 لاکھ مخلوقات قسمیں وہ دنیا میں ابھی تک دریافت ہو چکی ہیں۔ اچھا ان میں سے ہر ایک کے صرف نام لکھنا شروع کر دیں، فلاں فلاں کے بیٹا فلاں، اس کے والد کا نام یہ، والدہ کا نام یہ، اور اس نے اتنی زندگی پانی ہے، اتنی عمر پانی ہے، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے وہ پورے نہیں ہوں گے۔ یہ صرف ایک وہ ہے، تو اللہ کی کلمات وہ کیا ہوں گے اور اس کی کیا کیفیت ہوگی، تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا یہ جو چیلنج ہے بالکل ٹھیک ہے۔ کس کی؟ نہیں، وہ 2 مختلف واقعات ہیں، 2 مختلف واقعات، صدیوں کا فرق ہوگا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح کے ایک انسان ہوں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو تم میں سے جو امیدوار ہو کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرے۔ آگے ہے سورہ مریم۔ اچھا یہ سورہ کہف جو ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، یعنی بالکل ابتدائی یہ جو 4-5 سال کا ہے نبوت کے چوتھے یا 5ویں سال، اور یہی تقریباً موقع ہے جس میں یہ سورہ مریم نازل ہوئی۔ ایک اشارہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت حبشہ کی اجازت دی تو اس میں حضرت جعفر شامل تھے، اور ہجرت حبشہ میں جب وہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے تو پورا قصہ سیرت میں آپ پڑھیں تو اس میں ایک موقع پر حضرت جعفر نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور ہجرت حبشہ ہوئی ہے نبوت کے چوتھے سال، تو یہ بالکل ابتدائی 3-4 سال کے اندر یہ صورت نازل ہوئی۔ فرمایا کاف ہا یا عین صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تو ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اس بندے پر جو اس کا بندہ تھا زکریا۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا چپکے چپکے، قال رب انی وهن العظم منی، اس نے کہا اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اے اللہ آج تک میں تجھ سے دعا کر کے نامراد نہیں ہوا، ہمیشہ تو نے میری دعا قبول کی، وانی خفت الموالی من ورائی، اور مجھے ڈر ہے اپنے بعد اپنے بھائی بندوں کے حوالے سے، ولم اکن وکانت امرأتی عاقرہ، اور میری بیوی بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیا، تو مجھے میرا بوجھ اٹھانے والا میرا ایک مددگار عطا کر، یعنی مجھے بیٹا عطا کر، یرثنی جو میری میراث اٹھائے، ویرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کے سلسلے کو آگے چلائے، وجعلہ رب رضیا، اور اے اللہ تو سے راضی ہو جا، یا زکریا اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اچھا یہ جب آیات تلاوت کی جاتی ہے نا تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام اللہ علیہ کے حجرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں،
تو پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ اللہ نے دیے۔ تو ہنالک دعا زکریہ، پھر اللہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو اللہ بے موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ یعنی حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی، اور خواہش یہ تھی کہ میری اولاد ہو اور وہ میرے بعد میرا سلسلہ لے کے چلے، اور یہ جائز خواہش ہے، ہر باپ کو ہوتی۔ اب یہاں پر ایک لطیف نقطہ ہے کہ ایک پیغمبر اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ مجھے اولاد دے، کیوں دے؟ کہ میرے اور آل یعقوب کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، جبکہ اللہ کے جو وہ حکمت ہے اس میں حضرت زکریا سے آگے اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، اللہ نے اس سلسلے کو یہاں ختم کیا ہوا، باپ مانگ رہا ہے، اللہ کی حکمت ایک ہے، باپ کی دوسری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی لاج رکھ لی، ان کو بیٹا دے دیا، لیکن حضرت یحییٰ جوانی میں فوت ہو گئے بغیر شادی کے، یعنی انہیں شہید کر دیا گیا، اور وہ نسل آگے نہیں بڑھی۔ وہ جو اللہ کا امر ہے وہ اپنی جگہ قائم رہا، اپنے نبی کی دلداری کے لیے اللہ نے اپنے بیٹے اس کو بیٹا تو دے دیا، لیکن وہ جو ان کی خواہش ہے نا کہ میری نسل چلے، وہ چونکہ اللہ کی حکمت میں نہیں تھی، وہ نہیں چلی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، لیکن کوئی مانگتا ہے تو وہ دے بھی دیتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ، یہی ایک خیال آتا ہے ذہن میں پڑھتے ہوئے اس بات کو، ان چیزوں کو کمپیئر کرتے ہوئے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے بیٹے کی جس کا نام خود پھر اللہ نے رکھا یحییٰ، لم نجعل له من قبل سمیہ، اس نام کا بندہ تم نے سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام، اب جب دعا قبول ہو گئی تو کہا یا اللہ کیسے ہوگا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بڑھاپے کی حد پار کر چکا ہوں۔ قَالَ كَذَلِكَ، اللہ نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، اور کہا تیرا رب اور کہا یوں ہی ہوگا، فرمایا تیرے رب نے کہ وہ میرے اوپر آسان ہے یہ کام، ہوا علیہ حیٌ، یہ کام میرے لیے کرنا آسان ہے، وقد خلقتک من قبل، اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا، ولم تک شیئا، تو کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو حضرت زکریا نے کہا اللہ مجھے نشانی دکھا۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تو کہا نشانی یہ ہے کہ تو بات نہ کرے گا لوگوں سے 3 دن اور 3 راتیں۔ فخرج على قومه من المحراب، تو وہ نکلے اپنے قوم کے پاس اپنے حجرے سے، فاوحى الیہم، اور اشارے سے انہیں بات کی، ان سبحوه بکرۃ وعشیا، کہ یاد کرو تسبیح کرو اپنے رب کی صبح اور شام۔ یا یحییٰ، اب وہاں بات ختم کر کے یحییٰ علیہ السلام کی جوانی کی بات شروع ہو گئی۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، اس کتاب کو پکڑو، بقوہ، قوت کے ساتھ، وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم یعنی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی، وحنانا، اور سے نرم دل بنایا تھا، من لدنا، اپنی طرف سے، وزکاة، اور پاکیزہ، وکان تقیہ، اور بہت ہی پرہیزگار تھا، وبرا بوالدیہ، اور وہ نیکوکار تھا، حقوق ادا کرنے والا تھا اپنے والدین کا، ولم یکن جبارا عصیا، اور نافرمان اور زبردست نہیں تھا، سرکش نہیں تھا، وسلام علیہ یوم ولد، اور سلامتی ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، ویوم یموت، اور جس دن وہ مرا یعنی شہید ہوا، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ واذکر فی الکتاب مریم، اور یاد کرو اس کتاب میں مریم کا قصہ، اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب وہ جدا ہوئی اپنے گھر والوں سے ایک مکان شرقی میں، یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ساری جو پرورش ہے وہ ایک معبد میں ہوئی ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اعتکاف کی صورت اختیار کر لی، وہ زیادہ لوگوں سے بات چیت نہیں کرتی تھی، اپنے گھر والوں سے بھی ایک حجاب میں رہتی تھی، ایک محراب، ایک خاص جگہ تھی، حجرہ تھا، وہاں عبادت کرتی تھی۔
فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اب اس حال میں جب وہ حجاب میں ایک حجرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا ایک فرشتہ، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ ایک انسانی شکل میں آیا، تو وہ گھبرا گئی کہ ادھر تو کوئی بھی نہیں آتا، تو یہاں یہ کون آ گیا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن، تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ قال انما انا رسول ربک، تو اس نے دلاسا دیا کہ میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ قالت انا یکون لی غلام، تو وہ کہتی ہے میرے لیے بیٹا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ کذالک، قال کذالک، تو فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی حی، تیرے رب کہتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ اس بیٹے کو اللہ انسانوں کے لیے نشانی بنا دے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور مہربانی ہماری طرف سے، اپنی طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، بس وہ حمل ٹھہر گیا اسے، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور وہ ایک دور کے گھر یعنی آبادی سے دور چلی گئیں، اور بہت یعنی انہوں نے مزید تنہائی اختیار کر لی۔ فَآجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور پھر جو درد ذیع ہے، جو ڈلیوری کے وقت درد ہوتا ہے، وہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا، تو کہتی ہے مریم سلام اللہ علیہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور مجھے بھلا دیا گیا ہوتا، فَنَادَاهَا، تو پکارا ہم نے اسے، من تحتها، اس درخت کی جڑ کے نیچے سے، اللہ تحزنی، غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے قدموں کے نیچے اللہ نے ایک چشمہ نکال دیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو جس تنے کے ساتھ تم بیٹھی ہو کھجور کے، اسے ہلاؤ، تساقط علیک رطبا جنیا، تو تم پر پاکیزہ اور تازی تازی کھجوریں وہ گریں گی، فکلی وشربی، تو کھاؤ وہ کھجوریں اور پانی پیو، وقرری عینا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، فاما ترین من البشر احدا، اور جب کسی انسان کو دیکھو، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو کہو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے رحمان کے لیے، فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یہ سابقہ شریعتوں میں چپ کا روزہ بھی ایک ہوتا تھا، لوگ ایک خاص وقت کے لیے بول چال بند کر دیتے تھے اور اشارے سے بات کرتے تھے۔ فآتت به قومها تحمله، پس وہ آئی اپنے قوم کے پاس اس بچے کو اٹھائے ہوئے، قالوا یا مریم، تو کہنے لگے اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو کیا ایک فریب اٹھا لائی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما كان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، وما كانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، یہ تو کیا کر لائی ہے؟ یعنی سب کا جو پہلا خیال تھا کیا تھا؟ بہتان تھا کہ اس نے لازماً کوئی بدکاری کی ہے۔ فاشارت الیہ، تو اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو وہ کہتے ہیں ہم سے کیسے یہ بات کرے گا جو بچہ پنگھوڑے میں ہے۔ قال انی عبد اللہ، تو اس بچے نے جو ابھی 1 دن کا یا 2 دن کا تھا، کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا گیا ہے جہاں بھی میں جاؤں، واوصانی بالصلاة والزکاة، اور مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ ہوں، وبرم بوالدتی، اور میں نیکوکار ہوں اور حقوق ادا کرنے والا ہوں اپنی ماں کا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا گیا، والسلام علی یوم ولدت، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ حق بات ہے جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ،
اللہ کے لیے یہ زیبا نہیں کہ وہ اللہ کے کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، پاک ہے وہ۔ اذا قضا امرا، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ وان اللہ ربی وربکم، اور اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اس کے بعد وہ آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے وہ پارٹیاں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو خرابی ہے ان منکروں کے لیے جس وقت وہ دیکھیں گے اس بڑے دن کو۔ اسمع بہم وابصر، کیا خوب سنتے ہیں اور کیا خوب دیکھتے ہیں۔ یوم یأتوننا، جب وہ ہماری طرف لائے جائیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن اس دن یہ ظالم دور کی گمراہی میں ہوں گے۔ وانذرہم یوم الحسرہ، اور انہیں ڈر سنائیے اس پچھتاوے کے دن کا، اذ قضی الامر، جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، وہم فی غفلت، اور جب کہ یہ آج اس سے غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون، اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض، ہم ہی زمین کے وارث ہیں، ومن علیہا، اور جو اس پر ہے، وإلینا یرجعون، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، انہ کان صدیقا نبیا، وہ ہمارا سچا نبی تھا۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہا اپنے والد سے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے والد آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ تیرے کسی کام آ سکتا ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے والد میرے پاس علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، میری اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد شیطان کی بندگی نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے والد مجھے ڈر ہے کہ آپ کو آ لگے گا عذاب رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، اور پھر آپ شیطان کے ساتھی ہیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو کہا اے ابراہیم کیا تو مجھے اپنے الہوں سے متنفر کر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، میں تجھے سنگسار کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور دور ہو جا مجھ سے۔ قال سلام علیک، تو اس نے کہا آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش چاہوں گا، انہ کان بی حفیا، وہ مجھ پر مہربان ہے۔ وأعتذرکم، اور میں چھوڑ کر جاتا ہوں، وما تدعون من دون اللہ، آپ کو اور ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو جن کو تم اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہو۔ وأدعو ربی، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا، اور میرا رب جو ہے وہ میری دعا کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ فلما اعتزلهم، بس جب ان کی جدائی ہو گئی، وما يعبدون من دون اللہ، اور ان اپنے گھر والوں سے اور ان شرک کرنے والوں سے اور ان کی عبادت یعنی مشرکین کے معبودوں سے، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، تو ہم نے بخشا اسے اسحاق، وَيَعْقُوب، اور پھر یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بہت سا کچھ دیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اس دنیا کے اندر سچی ناموری دی۔ اب دیکھیں نا، آج تک ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سچی ناموری، حالانکہ جب وہ یہ کام کر رہے تھے اکیلے تھے، کوئی دوسرا ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے ان کا ذکر قیامت تک کے لیے وہ کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے طور کی دائیں جانب سے اسے پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اسے قرب بخشا اور اس سے گفتگو کی، وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون بھی بطور نبی دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوعْدِ، جو وعدے کا سچا تھا، كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول تھا اور نبی تھا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا تھا، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور یاد کرو اس کتاب میں ادریس کو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچا نبی تھا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا،
اور ہم نے اسے اٹھایا ایک بلند مقام کی طرف۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریتہ آدم، من ذریت آدم، جو آدم کی اولاد سے ہیں، وممن حملنا مع نوح، اور جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کرایا، ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد سے، وہ اسرائیل، اور اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد سے، وممن ہدینا، اور جن کو ہم نے ہدایت دی، واجتبینا، اور ان کو چنا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان پر جب رحمان کی آیات سنائی جاتی ہیں ان کو، خروا سجدا و بکیا، تو یہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں۔ یہ سجدے کی آیت ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، پھر ان کے بعد نااہل لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو بھی ضائع کیا اور اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ فسوف يلقون غیا، تو ان قریب یہ اپنی گمراہی کو دیکھ لیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا اور عمل صالح کیا، ایمان لائے اور عمل صالح کیا، فاولئک يدخلون الجنہ، یہ داخل کیے جائیں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، ایسی جنتیں جن کا رحمان نے وعدہ کیا ہے عبادہ، اپنے بندوں سے، بالغیب، بن دیکھے، انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ پہنچا ہی چاہتا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں یہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے سوائے سلامتی کے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہاں ان کے لیے صبح اور شام رزق ہوگا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ وہ جنت ہے جو میراث میں دیں گے ہم اپنے بندوں کو، مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو پرہیزگار ہیں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، یہ فرشتے کہتے ہیں، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اسی کے لیے ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، جو ہمارے درمیان ہے، وَكَانَ رَبُّكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا رب، وما بینہما، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، فاعبدہ، اسی کی عبادت کرو، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی بندگی پر استقامت دکھاؤ، هل تعلم له سمیا، کیا اس کے علاوہ تم کسی اور کا نام پہچانتے ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے پہلے بھی اسے بنایا ہے؟ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، جب اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب کو گھیر کر جمع کر کے لائیں گے، والشیاطین، اور ان شیطانوں کو بھی، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر یہ حاضر کیے جائیں گے ہمارے، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جثیا، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے، جہنم کے گرد گرد جمع کیے جائیں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ان میں سے نکالے جائیں گے وہ لوگ جو رحمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو پھر اگلی صف میں ڈال دیا جائے۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، اور پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ان میں لیڈرز تھے، وہ اس میں ہانکے جائیں گے اور دھکیلے جائیں گے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ اس آیت پر مفسرین جو ہے وہ دو موقف رکھتے ہیں۔ ایک گروہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ خطاب عام ہے، اور وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ان میں سے ہر ایک ایسا ہے جو ضرور وارد ہوگا اس جہنم پر، كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ تیرے رب کی طرف سے پختہ فیصلہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ہر انسان چاہے نیک ہے یا برا وہ جہنم پر وارد ہوگا، جو برا ہے وہ جہنم میں گر جائے گا اور جو اچھا ہے وہ اس سے گزر جائے گا، لیکن اس پر وارد ہوگا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ پل صراط سے گزرے گا۔ دوسرا مفسرین کا گروہ کہتے ہیں قرآن کی دوسری آیات جس میں سورہ انبیاء میں آتی ہیں کہ لا تسمعوا حسیسها، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کو جہنم کی آہٹ بھی نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف مجرموں کے لیے، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا، جہنم سے دور رکھے گا، اور اس کی آہٹ کو بھی وہ نہیں سنیں گے۔ تو ہمیں تو وہی چاہیے،
یہ دوسرا موقف جو ہے یہ اللہ کرے کہ یہی ٹھیک ہو، ہمیں اس کی آہٹ بھی نہ ملے، ہمیں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی. سب کہہ آمین. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور اس کی نظر کر دیں گے، چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں اوندھے منہ ڈالتے ہوئے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات بینات واضح، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کفار کہتے ہیں ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ کون سا گروہ ہے جن کا مقام اچھا ہوگا اور جن کی بات اچھی ہوگی. وَكَمْ أَهْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے ہی ہم نے اس سے پہلے بستیاں جو ہیں ان کو ہلاک کیا، ہم احسن اثاثا ورئیا، جو ان سے سامان میں اور چلت پھرت میں زیادہ بہتر تھے. یعنی قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے، تم سے پہلے تم سے زیادہ مال اور اسباب والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تمہیں اپنی اس تجارت پر اور اپنی اس سرداری پر جو ہے غرہ ہے. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، کہہ دیجئے کہ جو گمراہی میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں جو ہے وہ ڈھیل دیتا ہے. حتی اذا رأوا ما يوعدون، یہاں تک کہ جب جو چیزیں ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں گے. اما العذاب، چاہے وہ عذاب ہے، وہ اما الساعہ، یا قیامت ہے، یعنی یا تو ہماری طرف سے ان پہ عذاب آ جائے گا یا قیامت آ جائے گی. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا ٹھکانہ برا ہے اور کس کی فوج کمزور ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو مزید اضافہ کرے گا. ہدا والباقیات الصالحات، اور وہ جو نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، خیر عند ربک، وہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثوابا، بدلے کے حوالے سے، وخیر مردا، اور وہ بہتر ہے جائے جہاں بندہ واپس جاتا ہے. افرائیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو انکار کرتا ہے ہماری آیات کا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہتا ہے کہ مجھے بھی مال اور اولاد دی گئی ہے، یا مجھے بھی مل کر رہے گا مال اور اولاد. اطلع الغیب، کیا اس کے پاس غیب کی کوئی خبر آئی ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ کلا سنکتب ما یقول، ہرگز نہیں، ہم لکھتے رہیں گے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اسے ڈھیل دیں گے اور بڑھاتے جائیں گے اس کا عذاب. ونرثه ما یقول، اور ہم جو اس کی جو باتیں ہیں اس سے ہم اس سے پورا وصول کریں گے. وَيَأْتِنَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے مقابلے میں الہ بنائے، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ان کی شان و شوکت بڑھے. كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ہرگز نہیں، وہ انکار کریں گے ان کی بندگی کا. وَيَكُونُوا عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے مخالف کھڑے ہوں گے. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کہ دیکھتے نہیں کہ ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو، چھوڑ رکھے ہیں ہم نے شیطان منکروں پر، جو انہیں اور زیادہ کچوکے دیتے ہیں اور زیادہ انہیں بھڑکاتے رہتے ہیں. فلا تعجل علیہم، آپ ان پر جلدی نہ کریں. انما نعد لهم عدا، ہم نے ان کے لیے گنتی رکھی ہوئی ہے، ہم ان کو گن کر رکھا ہوا ہے. ویوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن ہم متقین کو رحمان کے پاس باقاعدہ پروٹوکول کی صورت میں، وفد کی صورت میں پیش کریں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہانک کر لے جائیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کی رحمان اجازت دے گا. وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنایا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت ہی بھاری چیز لے کر آئے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، ہو سکتا ہے آسمان پھٹ جائے تمہاری اس بات سے. وَتَنشَقَّ الْأَرْضُ، زمین پھٹ جائے، یعنی زمین کے اندر شگاف پیدا ہو جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور گر پڑیں پہاڑ، ختم ہو جائیں. اتنی بڑی بات تم کر رہے ہو. أَنِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ وَلَدًا، کہ تم اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہو. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، حالانکہ رحمان کے لیے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، جو کچھ بھی ہے
آسمانوں اور زمین میں وہ بندہ بن کر رحمان کے سامنے آتا ہے. لقد احصاہم وعدہم عدا، اس کے پاس ان کا سارا شمار ہے اور اس نے گن رکھا ہے ان سب کو. وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور ہر ایک اس کے سامنے انفرادی طور پر پیش ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا. سیجعل لہ الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا لوگوں کے دلوں میں. فإنما یسرناہ بلسانک، بس ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پر. لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے متقین کو. وتنذر بہ قوما لدا، اور جو جھگڑالو اکھڑ قسم کے ہیں ان کو ڈرائیں. وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور آپ سے پہلے کتنے ہی جو ہے ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی بستیاں ہلاک کر دیں. هل تحس منہم احدا، تو کیا آپ ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہیں اپنے ارد گرد؟ او تسمع لہم رکزا، یا ان میں سے کسی کی آہٹ بھی آپ کو آتی ہے؟ وہ تو گویا تھے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح ختم کر دیا. صدق اللہ العظیم.